محبت اور اعتماد کی ایک کیفیت. یعنی میں ایک حدیث پاک پڑھی آصف بھائی میں نے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کسی بات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فلاں چیز پر میں بھی یقین رکھتا ہوں, ابو بکر اور عمر بھی یقین رکھتے ہیں. حالانکہ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و فاروق اعظم موجود نہیں تھے. تو شارحین نے اس حدیث کے تحت بیان کیا کہ یہ کمال اعتماد کی دلیل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے یہ دونوں صحابہ موجود نہیں ہیں, نہ حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں نہ حضرت فاروق اعظم موجود ہیں, لیکن یہ کمال اعتماد ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں اور وہ بھی یقین رکھتے ہیں. واقعی ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ان کے قلب کی کیفیت کو جانتے ہیں نا جی. اور یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی مقامات پر جی جب وہ ان کے اس مقام کو بھی بیان کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کو جو اعتماد تھا اور صدیق اکبر کو جو آپ پر اعتماد تھا, ہم شروع میں ذکر کر چکے واقعہ معراج کے بعد ایک بہت آزمائش کی گھڑی تھی, مگر اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح تائید و تصدیق کی. اور پھر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی محبت کا تذکرہ چل رہا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا مفہوم روایت کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا, سبحان اللہ, بس ہم نے ان کو اپنی دنیا کے لیے بھی قبول اور پسند کیا. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ایک بار نہیں کئی بار اپنے مصلے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر کے امت کو ایک پیغام بھی دے دیا. اس پر مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ جب ہمارے دین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو پسند فرمایا تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی ان کو پسند اور قبول کیا. اور پھر ہمارا بھی معیار یہی ہونا چاہیے کہ جس کو دین کے لیے پسند کر لیا جائے یا جس کو دین کی فضیلت حاصل ہو جائے, ہم گویا کہ اس کو اپنا امام بنا لیں. صرف نماز کا ہی نہیں, ویسے بھی اپنی زندگی میں اس سے مشورہ کریں, اس سے رہنمائی لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو یہ ہیں ہی ایسے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ the best personality of the universe, انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. یہ صدیق اکبر رضی اللہ بیسٹ پرسنالٹی. بالکل ایسے. اب ان کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی گزری ہے. دیکھ کامیاب لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے, ان کو پڑھا جاتا ہے, اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ ہاؤ آئی ول گیٹ سکسیس, مجھے کامیابی کیسے ملے گی, میں کامیاب لوگوں کی زندگی پڑھوں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے, نیکی کی دعوت کتاب میں امیر علیہ سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ پاک نے بھی پسند فرمایا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا, چنے ہوئے سلیکٹڈ اور تحقیق اور اجماع امت کا جن کی افضلیت پر. اب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بخیر گزرے تو تم نیکی کا حکم کرتے رہو, برائی سے منع کرتے رہو. یہ اصول بیان کر دیا کہ یہ ہے زندگی بخیر گزرے جانے کا ایک عمل, کہ اگر تم چاہتے ہو زندگی بخیر گزرے, لوگوں نیکی کا حکم کرتے رہو, برائی سے منع کرتے رہو. سبحان اللہ. منیم بھائی, یہ جو اعتماد کی بات ہو رہی ہے اسی کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعتماد فرمایا, اور اس سے پہلے کالز لے لوں اگر آپ اجازت دیں تو, کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کالز بھی کر سکتے ہیں, 2 کالز شامل کرتے ہیں. جی, میرا نام عبدالغنی انصاری ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ ٹھیک ہے جی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے. آگے چلیں.